الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادخلوا في السلم كافة صدقت يا رب العالمين میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگان دین، قرآن و سنت سے محبت رکھنے والے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے بہت ہی اہم موضوع اور بڑی ہی دلچسپ عنوان پر آپ حضرات سے لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ دین اسلام کا مجھ سے کس وقت کیا مطالبہ ہے اور اس مطالبے پر مجھے کس طرح عمل کرنا ہے، اور اس کے متعلق صحابہ کرام کی قربانیوں کے جو واقعات ہیں ان کی کچھ تشریحی پیش کرنا چاہوں گا، لیکن اس کے اندر میں یہاں پر آپ حضرات کے سامنے وہ باتیں عرض کروں گا جو میں نے اپنے استاد محترم حضرت شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے پڑھی اور سنی ہیں، وہ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ ایک مقام پر حضرت استاد محترم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عارفی رحمہ اللہ نے ایک عظیم بات ارشاد فرمایا کہ دیکھو، دین نام ہے وقت کے تقاضے پر عمل کرنے کا، کہ اس وقت دین کا مجھ سے کیا مطالبہ ہے، اور اس مطالبے کو پورا کرنے کا نام دین اور اتباع ہے۔ اپنا شوق پورا کرنے اور اپنی تجویز پر عمل کرنے کا نام دین نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے اپنا ایک معمول بنا لیا ہے، اب چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے اور وقت کا مطالبہ کچھ بھی ہو، لیکن میں اپنے معمول کو پورا کروں گا، تو یہ کوئی معقول بات نہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے اور سمجھنے کی بات ہے۔ اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے دین کی تعبیر میں، دین کی تشریح میں اور دین پر عمل کرنے میں بہت خبلہ واقع ہوتا ہے۔ وہ یہ کہ جب دل پر کسی خاص کام کی اہمیت سوار ہو جاتی ہے کہ یہ کام کرنا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وقت کا تقاضا کسی اور کام کے کرنے کا ہوتا ہے تو اب اس شخص کو اس وقت کے تقاضے کی پرواہ نہیں ہوتی۔ مثلا ایک شخص ہے، ان کو سبق پڑھانا ہے اور اس کے لیے مطالعہ کرنا ہے، ان کے کاموں کی اہمیت تو ان کے دل میں ہے، ان کاموں کی اہمیت تو ان کے دل میں ہے، لیکن میرے گھر والوں کے بھی کچھ حقوق میرے ذمہ ہیں اور مجھے کچھ وقت ان کو بھی دینا چاہیے۔ اس کی طرف اس شخص کو دھیان نہیں ہے، حالانکہ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت کو آپ گھر والوں کے لیے استعمال کریں۔ اپنے اس طرز عمل کو صحیح ثابت کرنے کے لیے بعض مرتبہ لوگ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قربانیوں کا حوالہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تک قربانی نہیں دیں گے اس وقت تک دین کا غلبہ نہیں ہوتا اور دین کے اندر اعلیٰ مقام حاصل نہیں ہوتا۔ اس کے بارے میں صحابہ کرام کی مثالیں موجود ہیں، جیسا کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ آج ہی شادی ہوئی ہے اور نئی بیوی گھر میں موجود ہے، اور اگلے دن جہاد میں جانے کا اعلان ہو گیا، تو ابھی یہ غسل جنابت بھی نہ کر پائے تھے کہ جہاد میں شامل ہو گئے۔ اب وقت کا تقاضا تو یہ لگتا ہے کہ ابھی گھر میں نئی بیوی آئی ہے، اس کے ساتھ کچھ وقت گزارا جائے، لیکن یہ صحابی اس بیوی کو چھوڑ کر جہاد میں چلے گئے۔ تو یہاں پر یہ خوب سمجھ لیجئے، دو باتیں الگ الگ ہیں جن کو صحابہ کرام کی مثالوں میں ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے۔ ایک یہ کہ بعض اوقات حضرات صحابہ کرام نے اپنے گھر والوں کو ایسے موقع پر چھوڑا جبکہ گھر سے نکلنا فرض عین ہو گیا تھا۔ مثلا دشمن حملہ آور ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نفیر عام آ گئی کہ ہر شخص جہاد میں نکل جائے۔ اب ہر شخص پر فرض عین ہے کہ وہ جہاد میں حصہ لے،
اس صورت میں نہ والدین کی اجازت کی ضرورت ہے نہ بیوی کی اجازت کی ضرورت ہے، یہاں تک کہ فقہاء اکرام فرماتے ہیں کہ ایسے موقع پر عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نکل سکتی ہے اور غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر نکل سکتا ہے۔ یہ ایک غیر معمولی صورتحال ہے۔ جبکہ دشمن حملہ آور ہو گیا، اس وقت کا تقاضا ہی یہ تھا کہ جہاد میں جاتے۔ اب اس واقعے کو اس بات پر چسپاں کرنا کسی طرح مناسب نہیں جہاں پر نکلنا فرض عین نہیں۔ اسی طرح اس واقعے کی بنیاد پر یہ کہنا کہ قربانی کے بغیر کام نہیں چلے گا، یہ زیادتی ہے، کسی طرح بھی درست نہیں۔ دوسری طرف وہ مثالیں ہیں جن میں کسی صحابی نے اپنی ذات پر مشقت برداشت کر کے جہاد کیا، یا تبلیغ میں نکلے، دعوت میں نکلے، لیکن دوسرے کسی صاحب حق کا حق ضائع نہیں کیا۔ تیسری طرف بعض صحابہ اکرام کے افعال ایسے ہیں جو بہت اعلیٰ درجے کے مقام کے ہیں۔ ہمیں بے شک اس بات کی کوشش تو کرنی چاہیے کہ اس مقام کا تھوڑا سا حصہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، لیکن ہر آدمی پر فرض نہیں کہ اس سے مطالبہ کیا جائے کہ تم ایسا ضرور کرو۔ مثلا حضرت ابو طلحہ ایک مرتبہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز کے دوران ایک پرندہ باغ کے اندر آ گیا اور اب وہ پرندہ باغ سے نکلنا چاہتا تھا، مگر باغ کی گنجان ہونے کی وجہ سے اس کو باہر نکلنے کا راستہ نہیں ملتا تھا۔ اب نماز کے دوران ان کا خیال باغ کی طرف چلا گیا کہ میرا باغ کتنا گنجان ہے کہ اس میں پرندے کو داخل ہونے کے بعد اس کو باہر نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا۔ جب نماز ختم کی تو انہوں نے سوچا کہ یہ تو بڑا غلط کام ہوا کہ نماز کے دوران میرا دل اپنے باغ کی وسعت کی طرف لگ گیا، جس کی وجہ سے نماز کی خشوع کا حق ادا نہ ہوا، اور اس باغ کی وجہ سے میرا دھیان بھٹکا، اس لیے میں اس باغ کو صدقہ کرتا ہوں۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ جو کام حضرت ابو طلحہ نے رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تھا، یہ کام ہر مسلمان پر فرض ہے، اگر ایک منٹ کے لیے بھی نماز میں دھیان کہیں اور جائے تو یہ گناہ ہے، اور جس چیز کی طرف دھیان گیا اس چیز کو صدقہ کرنا واجب ہے۔ اگر اس واقعے سے کوئی شخص یہ نتیجہ نکالے تو دین کی صحیح تشریح نہیں ہوگی۔ یہ تو ان کا اعلیٰ مقام تھا کہ انہوں نے ایک لمحے کے لیے ذکر سے اور اللہ سے غافل ہونے پر اپنے لیے اتنی بڑی سزا مقرر فرمائی۔ لہٰذا یہ واقعہ لوگوں کو اس غرض کے لیے تو سنایا جائے گا کہ صحابہ اکرام کے بلند مقام کو دیکھو کہ انہوں نے نماز میں خشوع ہونے کو کتنا اہم قرار دیا۔ جب وہ خشوع کو اتنا اہم سمجھتے تھے تو ہم بھی تو کچھ کریں۔ اس مقصد کے لیے تو یہ واقعہ بیان کرنا درست ہے، لیکن یہ واقعہ بیان کر کے یہ کہنا کہ ایسا کرنا ہر مسلمان پر فرض و واجب ہے، یہ کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے اور یہ دین کی صحیح تشریح نہیں ہوگی۔ لہذا چاہے درس و تدریس کا میدان ہو، چاہے وعظ و تبلیغ کا میدان ہو، چاہے جہاد کا میدان ہو، یہ سب کام وقت کے تقاضوں کے تابع ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا تقاضا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس وقت مجھ سے کیا مطالبہ ہے۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، آپ حضرات نے سنا ہوگا، ہر شخص آگے بڑھ کر جہاد میں حصہ لے رہا ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صحابہ اکرام کو ترغیب دی جا رہی ہے۔ یہ ترغیب سن کر حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بھی جہاد میں جانے کا شوق پیدا ہو رہا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم جہاد میں مت جاؤ، بلکہ عورتوں اور بچوں کی دیکھ بھال کے لیے مدینہ منورہ میں رک جاؤ۔ اب حضرت علی جو بہادری میں، شجاعت میں، جرت میں بہت سے صحابہ اکرام سے زیادہ تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں یہاں عورتوں اور بچوں کے پاس رہ جاؤں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم میرے پیچھے مدینہ منورہ میں اس طرح رہو جیسے حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے رہے۔ اس طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ میں رہنے کی ترغیب دی، اس لیے کہ ان کے لیے وقت کا تقاضا یہ تھا کہ وہ مدینہ میں رہ کر عورتوں اور بچوں کی دیکھ بھال کریں اور جہاد کو قربان کر دیں۔ ایک اور واقعہ غزوہ بدر کا موقع ہے، وہ بدر جس کو قرآن کریم نے یوم الفرقان فرمایا ہے۔
جس غزوے میں شامل ہونے والا شخص بدری کہلایا ہے، جن کے نام پڑھ کر لوگ دعائیں کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ وہ بھی اس غزوے میں شریک ہونا چاہتے ہیں، لیکن ان کی بیوی جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہے وہ بیمار ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کی تیمارداری کے لیے رک جاؤ اور جہاد میں مت جاؤ۔ اب دیکھیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کی بیوی کی تیمارداری کے لیے جہاد سے روک دیا اور غزوہ بدر جیسی عظیم فضیلت سے بظاہر ان کو محروم کر دیا، لیکن حقیقت میں وہ محروم نہیں ہوئے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بدریین میں شمار فرمایا اور مال غنیمت میں ان کا حصہ لگایا۔ بہرحال عرض یہ کرنا تھا کہ یہ دین کا بڑا اہم نقطہ اور بڑا اہم باب ہے کہ کس وقت مجھ سے کیا مطالبہ ہے اور اس مطالبے پر مجھے کس طرح عمل کرنا ہے۔ دین کی یہ فہم عام طور پر بزرگوں کی صحبت کے بغیر پیدا نہیں ہوتی، بلکہ آدمی اپنے دماغ سے اجتہاد ہی کرتا رہتا ہے۔ اس وقت مجھے دین کا یہ تقاضا معلوم ہو رہا ہے۔